ضرورت مندوں کے کام آنا، دوسروں کے کام آنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہے، ان دونوں میں دوسرا آدمی بہتر ہے، ان دونوں میں دوسرا آدمی اللہ رب العالمین کے پاس محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ أَعْتَكَفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ فرمایا کہ کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے میرا 2 قدم چلنا، کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے میرا 2 قدم آگے بڑھانا، اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات پیارے نبی نے فرمائی۔ ایک تو اعتکاف بیٹھنے والی شخصیت کوئی عام نہیں، نبی کی شخصیت، اور دوسرا اعتکاف کوئی عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 1000 سے بڑھ کر ملے گا، اس مسجد میں اعتکاف۔ اور تیسری بات، یہ اعتکاف 5 دن 10 دن کا نہیں، مکمل 1 مہینے کا اعتکاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میرا کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھانا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کسی کی ضرورت نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ حج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دینے کے بعد
خیر کے کاموں کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے۔ خیر کا کام کسے کہتے ہیں؟ خیر ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ہر اچھا کام آ جاتا ہے۔ حضرات، زندگی میں مجھ سے اور آپ سے بہت سارے خیر کے کام مطلوب ہیں، انہی میں سے ایک ہے ہم اور آپ ضرورت مندوں کے کام آئیں۔ دنیا میں جس کو ضرورت ہے، دنیا میں جس کو حاجت ہے، دنیا میں جس کو مجبوری ہے، دنیا میں کوئی پریشان ہے، ایسے ضرورت مندوں کی کام آنا یہ مومنوں کی بہت ہی اونچی صفت ہے۔ ہم جس بستی میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں، ہم جس ماحول میں جیتے ہیں، وہاں کے لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ کوئی بھوکا ہے، جسے بھوک مٹھانے کے لیے 1-2 لقموں کی ضرورت ہے۔ کوئی پیاسا ہے، جسے پیاس بجھانے کے لیے 2 گھونٹ پانی کی ضرورت ہے۔ کوئی بیمار ہے، جسے بیماری کو دور کرنے کے لیے دوائی کی ضرورت ہے، شفا کی ضرورت ہے۔ کوئی ننگا ہے، جسے تن ڈھانکنے کے لیے لباس کی ضرورت ہے۔ کسی کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے، کسی کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ کوئی پریشان حال ہے، کوئی مجبور ہے، ایسے آدمی کو تسلی کے 2 بول کہنے کی ضرورت ہے۔ الغرض لوگوں کی ضرورتیں مختلف ہیں، لوگوں کی پریشانیاں بے شمار ہیں۔ ہم کو شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسے ماحول میں شریعت یہ کہتی ہے تم خود غرض بن کے نہ جیو، سیلفش بن کے نہ جیو۔ میں ہوں، میرا فائدہ بس، میرے بیوی بچے بس، میں اور میرے فیملی ممبرز بس۔ یہ اچھے مومن کی پہچان نہیں۔ مثالی مومن وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے۔ ہم ایسی امت کے افراد ہیں جس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ بہترین اور خیر امت کا ٹائٹل اسی لیے دیا گیا کیونکہ تم اخرجت للناس، تم پیدا کیے گئے ہو لوگوں کے لیے، تم برپا کیے گئے ہو لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کا فائدہ کرنا، لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہونا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں برپا کیا، دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اور دوسروں کے کام آنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کو جہاد سے تشبیہ دی ہے۔ مجاہد ہے وہ انسان جو ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، مجاہد ہے وہ انسان جو پریشان حال انسانوں کے کام آتا ہے۔ فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ مسکین کی خبر گیری کرنے والا، بیوہ کی خبر گیری کرنے والا، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کے کام آنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات پیارے نبی نے فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں اس سے بھی اچھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اتنی اونچی صفت ہے، نفل عبادت سے بھی بڑی صفت ہے۔ ضرورت مندوں کے کام آنا، دوسروں کے کام آنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، نفل عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہے، ان دونوں میں دوسرا آدمی بہتر ہے، ان دونوں میں دوسرا آدمی اللہ رب العالمین کے پاس محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ أَعْتَكَفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ فرمایا کہ کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے میرا 2 قدم چلنا
کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے میرا 2 قدم آگے بڑھانا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات پیارے نبی نے فرمائی۔ ایک تو اعتکاف بیٹھنے والی شخصیت کوئی عام نہیں، نبی کی شخصیت، اور دوسرا اعتکاف کوئی عام مسجد میں نہیں، مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی میں 1 نماز کا ثواب 1000 سے بڑھ کر ملے گا، اس مسجد میں اعتکاف۔ اور تیسری بات، یہ اعتکاف 5 دن 10 دن کا نہیں، مکمل 1 مہینے کا اعتکاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ اعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میرا کسی بھائی کی مدد کرنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھانا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو ساتھ دینا، کسی کے کام آنا، یہ نفل عبادت سے بھی بڑی نیکی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ جو وقت نکالتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، آپ جو ٹائم نکالتے ہیں 2-4 منٹ 10 منٹ 1 گھنٹہ جتنا بھی آپ نکالتے ہیں، تو غور کرو یہ آپ کا دوسروں کے لیے وقت نکالنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ ہم دوسروں کا بھلا کر کے خود اپنا بھلا کر رہے ہیں، آپ دوسروں کی مدد کر کے خود اپنی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے دھیان میں رکھیے، دوسروں کا فائدہ کرنا خود اپنا فائدہ کرنے کے برابر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا آسان راستہ کیا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کیجئے، اللہ خود آپ کی مدد کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین اور اللہ کو محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہو، جو لوگوں کا فائدہ کرتا ہو، لوگوں کا بھلا کرنے والا، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا بہت پیارا بندہ ہے۔ کچھ لوگ اتنے پیارے ہوتے ہیں، ایسے ہیلپنگ نیچر ہوتے ہیں، کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو پہلے وہ لوگ یاد آتے ہیں، مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں، تکلیف کے وقت میں ہمیشہ وہ لوگ یاد آتے ہیں جو ہیلپنگ نیچر ہوتے ہیں، جو دوسروں کا بھلا کرنے کی فکر لے کے جیتے ہیں۔ کیا رات کیا دن، کسی بھی وقت میں آپ ان کے دروازے کو دستک دیجئے، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنی ساری قربانیاں دیتے ہیں، اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں اور اپنے وقت کو قربان کرتے ہیں۔ یہ بڑے اچھے بندے ہیں، بڑے خوش نصیب بندے ہیں، یہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ضرورت مندوں کی کام آنا، اس صفت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے اس بندے پر جو دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے جو بندہ دوسروں کے کام آتا ہے، کیونکہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس نعمت کو لے کر آپ اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ جو نعمت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے اس نعمت کو لے کر آپ اللہ کے مجبور پریشان حال ضرورت مند بندوں کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اقواما اختصهم لمنافع العباد، ان للہ اقواما اختصهم لمنافع العباد، کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوسروں کی مدد کے لیے چن لیا ہوتا ہے، دوسروں کے فائدے کے لیے، دوسروں کی بہبودی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا ہوتا ہے۔ وَيُقِرُّهَا فِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا،
جب تک یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کی نعمتوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اور جس دن سے یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچنا بند کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان پر خزانوں کے راستے بند کر دیتا ہے، نعمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، مطلب ان کی نعمتوں کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ وَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو دوسرے بندوں پر منتقل کر دیتا ہے جو بندے کے اس کے بندوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا معلوم یہ ہوا ہمارا دوسروں کی مدد کرنا خود اپنی مدد کرنا ہے، ہمارا دوسروں کا بھلا کرنا خود اپنا بھلا کرنا ہے، ہمارا دوسروں کے کام آنا خود اپنے کام آنے کے برابر ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، روزانہ 360 جوڑوں کے 360 صدقہ ہمارے زندگی میں واجب ہوتے ہیں۔ روزانہ ہم پر 360 صدقات اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ 360 صدقات ادا کرنے کی جو راہیں ہم کو بتائی گئی اس میں سے ایک راستہ کیا ہے؟ وَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، وَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، پریشان حال ضرورت مند انسان کے کام آ جاؤ، 360 صدقات آپ کی طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اسی حدیث میں بتایا گیا کہ چاشت کی نماز اگر آپ ادا کریں گے 360 صدقات ادا ہو جائیں گے، ویسے ہی فرمایا کسی ضرورت مند انسان، کسی مجبور انسان کی مدد کر دو، آپ کے 360 جوڑوں کے صدقات ادا ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دیکھیے دوسروں کی مدد کرنا یہ نصرت الہی کا حقدار بننے کے برابر ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا خود اپنی مدد، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ آپ نے کسی یتیم کی کفالت کی، آپ نے کسی بیوہ کو سہارا دیا، آپ نے کسی بے آسرا کو آسرا دیا، آپ نے کسی مسکین کی مدد کر دی، تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے اس زمین پر، ہم اور آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا سلوک جیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کا بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی سلوک ہوگا۔ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو کوئی انسان کسی مومن کی تکلیف کو دنیا میں دور کرتا ہے، کسی مومن کی تکلیف کو دنیا میں دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا کہ جو کوئی انسان کسی تنگ دست انسان کو مہلت دے گا، کسی مجبور انسان کو آسانیاں دے گا، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اس کو قرض ادا کرنا ہے، اس کا ٹائم ذرا بڑھا دیتا ہے، کسی نے آپ کے پاس قرض لیا ہے، وقت پار ہو چکا ہے، پھر بھی آپ اسے ستاتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئندہ مہینہ دے دو، 2-4 مہینوں کے بعد دے دو، کوئی بات نہیں، ٹائم بڑھا دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، آپ نے کسی مجبور انسان کو دنیا میں آسانی پیدا کی، قیامت کے دن اور دنیا میں اور آخرت پہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی مسلمان کے عیبوں کو دیکھ کر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا،
اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ معلوم یہ ہوا یہ اللہ کا قانون ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا رہے گا اللہ بھی اس بندے کی مدد کرتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا قانون کیا ہے، ہم اس کے بندوں کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرات، جہاں فضیلتیں ہیں، ضرورت مندوں کے کام آنے کی جتنی فضیلتیں ہیں، وہیں اگر ہم ضرورت مندوں کے کام نہیں آتے ہیں، ہم ضرورت مند انسان کو دیکھ کر بھی آنکھ بند کر کے گزر جاتے ہیں، ضرورت مند انسان کی مدد نہیں کرتے ہیں، تو ایسے انسانوں کے لیے بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ ایک حدیث ہے عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے، اس کا دروازہ 24 گھنٹے ضرورت مند انسانوں کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ کب کسے کیا ضرورت ہوگی پتہ نہیں، بادشاہ کا دروازہ ضرورت مند انسانوں کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بادشاہ اپنا دروازہ ضرورت مند انسانوں کے لیے بند کر دیتا ہے، ضرورت مند انسان حاکم وقت تک پہنچ نہیں سکتا، پولیس رکاوٹ بن جاتی ہے، ایسے بادشاہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی، جو بادشاہ ضرورت مند انسانوں کے لیے دروازہ بند کر دے اللہ بھی اس کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد ایسے عہدے دار کے ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی مدد ایسے بادشاہ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ لہذا حضرات، آپ سماج کے عہدے دار ہیں، آپ سماج کے ذمہ دار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے، آپ ہوشیار ہو جائیے، ضرورت مندوں کے آپ کام آئیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنے تو فوراً انہوں نے ایک آدمی کو مقرر کر دیا، کہا جو بھی ضرورت مند انسان آئے اس کی پکار کو سنو، اس کی فریاد کو غور سے سنو اور اس کی ضرورت کو مجھ تک پہنچاؤ۔ گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد گویا سمجھیے کہ وہ ایک عہدہ انہوں نے مقرر کر دیا، ضرورت مند انسانوں کے کام آنے کے لیے ایک انسان کو انہوں نے مقرر کر دیا۔ یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ انبیاء کے کردار اور کیریکٹر ہیں۔ اللہ اکبر! خود غرض انسان یہ مومن نہیں ہو سکتا، اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جتنا آپ کے بس میں ہیں اتنا آپ مدد کیجئے، جتنا آپ کی سکت ہے اتنی آپ مدد کیجئے۔ سورہ قصص پڑھیے، پیغمبروں کی صفت کیا بتائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بے یار و مددگار، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پریشان حال مصر سے نکلے، مدین جا رہے تھے، پولیس ان کا پیچھا کر رہی تھی، اجنبی مقام پر اجنبی مسافر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اجنبی راستے، اجنبی شہر تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کوئی یار نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی مددگار نہیں، بے یار و مددگار، کوئی گھر بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے اکیلے چلے گئے مدین کو، کوئی پہچاننے والا نہیں، کوئی آشنا نہیں، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! ایسی مجبوری کے عالم میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسروں کے کیسے کام آتے ہیں، آپ اس واقعے میں غور کریں۔ پانی کا پنگھٹ تھا، بکریاں چرانے والے سارے لوگ شام ہوتے ہوئے گھر کو جاتے تو اپنی بکریوں کو اس پنگھٹ پہ لاتے، پانی کا چشمہ، وہاں پانی پلا کے اپنی بکریوں کو لے کر جاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، قرآن کہتا ہے وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو باحیا عورتیں، دو شرمیلی لڑکیاں
اپنی بکریوں کے لے کے کنارے میں انتظار کر رہی ہیں، ہم کب پانی پلائیں گے۔ بعد میں آنے والے انسان پہلے پانی پلا کر اپنے جانوروں کو لے کر جا رہے ہیں، اور ان دو لڑکیوں کو کوئی موقع نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ دو لڑکیاں بڑی شرمیلی ہیں، بڑی حیادار ہیں، ان حیا کی وجہ سے مجبور ہیں، آگے بڑھ کر لوگوں کے درمیان گھس کے اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان دو عورتوں کی مجبوری کو دیکھا، مجبور عورتوں کی مجبوری کو دیکھے، سیدھے آگے بڑھے اور پکار کر کہا لاؤ اپنی بکریوں کو، ان بکریوں کو پانی پلایا، پھر کہا اب جاؤ گھر کو۔ اللہ اکبر، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیریکٹر، دوسروں کے کیسے کام آتے۔ ہم کہاں ہیں ایسے اخلاق کے سلسلے میں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں مجھے اس فقیر سے کیا لینا دینا ہے، مجھے اس بیمار سے کیا لینا دینا ہے، مجھے اس مجبور سے کیا لینا دینا ہے، مجھے اس دیوانے سے کیا لینا دینا ہے۔ نہیں حضرات، کسی انسان کو بھی پریشانی میں آپ دیکھو، اس کے کام آنے کی کوشش کرو۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کیسے کام آتے تھے، حالانکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دربار نہیں تھا، کوئی بھی انسان کسی بھی وقت میں، رات دن کے 24 گھنٹوں میں کبھی بھی مجبور انسان، ضرورت مند انسان اللہ کے نبی کے پاس آ سکتا تھا اور ڈائریکٹ ملاقات کر سکتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود ہمارے نبی 24 گھنٹوں میں کوئی بھی انسان، ضرورت مند انسان ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے ملاقات کرتا تھا، کوئی درمیان میں وسیلہ نہیں، کوئی پولیس نہیں تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کانت الامۃ من ایماء مدینہ تأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ مدینے کی کوئی لونڈی سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آستین پکڑتی۔ قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، وہ عورت جدھر لے کر جاتی اللہ کے نبی ادھر جاتے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے وہ عورت ذرا پاگل قسم کی تھی، دیوانی قسم کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہاں غور کرنا ہے۔ عورت جہاں لے کر جاتی آستین پکڑ کے، اللہ کے نبی اس عورت کے پیچھے جاتے تھے۔ کیسی دوسروں کے کیسے کام آتے تھے۔ مجبور انسان، دیوانہ انسان، ایسے مجبور انسانوں کے اللہ کے نبی کیسے فریاد سنتے تھے۔ ایک ہوتی ہے مجبور انسان کی مدد کرنا، اور دوسری بات ہوتی ہے مجبور انسان کی بات کو غور سے سننا۔ آپ اگر مدد نہیں کر سکتے، مجبور انسان کی بات کو ذرا غور سے سنیے، اس کا غم آدھا ہلکا ہو جائے گا۔ سامنے والے کی بات کو سننے کے لیے وقت نکالنا اور اس کی بات کو غور سے سننا، یہ بھی آپ کی مدد ہے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے وقت میں بات سنتے ہیں، کیسے وقت میں مجبوروں کی بات اللہ کے نبی سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اقامت کہہ دی گئی، صحابہ کرام صف میں کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہے۔ عین اسی وقت میں ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو غور سے سن رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے وہ اس آدمی کی بات اللہ کے نبی اتنی دیر کھڑے ہو کے سننے لگے، اتنی دیر تک سنتے رہے، کھڑے کھڑے صحابہ اکرام کو اونگنا بھی آ گیا، اونگ آ گئی۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی باتوں کو کتنا غور سے سنتے تھے۔ اقامت کہہ دی گئی، اس کے باوجود اللہ کے نبی ضرورت مندوں کی اتنا زیادہ کام آتے تھے۔ یہ اخلاق کیا ہمارے پاس موجود ہیں؟ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق ہیں۔ کبھی ضرورت مند انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، دولت نہیں ہوتی، تو ایسے وقت میں اسلام کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم سے کم آپ اس کی طرف سے سفارش کر دیجئے، اس کی طرف سے آپ سفارش کر دیجئے۔ فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا،
جو آدمی بھی کسی کی طرف سے سفارش کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، اس کو بھی برابر اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان نوکری کی تلاش میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، آپ کی بات دنیا میں چلتی ہے، آپ کسی کو بولیں گے تو سامنے والا آپ کی بات کو نہیں نکال سکتا، آپ کی بات چلتی ہے، آپ کا پاور چلتا ہے، آپ کے پاس ٹاکنگ پاور ہے۔ ایک آدمی نوکری کی تلاش میں ہے، آپ کے پاس آیا ہے، کسی کمپنی کے اونر کو آپ جانتے ہیں، آپ اس کے پاس گئے یا فون کر کے دو بول دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ فلاں بندے کو میں بھیج رہا ہوں، بڑا مجبور انسان ہے، کثیر العیال ہے، بہت زیادہ بچے ہیں، اس کو ذرا اس کی مدد کر دیجئے، اس کو کام پہ لے لیجئے۔ اگر اس کو نوکری مل گئی آپ کے دو بولنے کی وجہ سے، آپ کی سفارش کرنے کی وجہ سے، آپ کے ریکمنڈیشن کی وجہ سے اس کو نوکری مل گئی، کتنا ثواب ملے گا آپ کو؟ زندگی بھر وہ آپ نوکری کرتا رہے گا اور آپ ثواب کماتے رہیں گے۔ تو حضرات، زندگی میں دوسروں کے کام آنا یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت اونچی صفت ہے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کیجئے، کام آ جائیے، اگر نہیں کر سکتے کم سے کم سفارش کر کے، ریکمنڈیشن کر کے دوسروں کی مدد کیجئے۔ دوسروں کا اچھے مشورے دینا بھی دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کو اچھا راستہ بتانا بھی دوسروں کو کام آنا ہے۔ لہٰذا دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاذ رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ انسان اپنے نام سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے، اپنے اچھے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمارے مرتے ہی ہمارا نام مٹ جائے گا، مگر ہمارے اچھے اوصاف باقی رہ جائیں گے، ہماری اونچی صفات اور اچھے اخلاق باقی رہ جائیں گے۔ لہٰذا ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچیے، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی اور دوسرے پیغمبروں کے ان اعلیٰ اوصاف کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، جو ہسپتالوں میں دم توڑ رہے ہیں الہ العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہی، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ اے اللہ، ہر طرح کی وبا سے، بلا سے ہماری حفاظت فرما، جنات و شیاطین جادو کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب انسانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔